شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات. اور ایک لوگوں کے دماغ میں ایک چیز اور بھی آتی، وہ ہوتی کہ پتہ نہیں ہمارے روزے قبول بھی ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. تو یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ بہرحال پروردگار عالم کو کیفیات مطلوب نہیں. بہت ساری دیکھیے چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں دعاؤں میں ہو سکتا ہے وہ مزہ نہیں آ رہا ہو، ہمیں نمازیں پڑھنے میں وہ مزہ نہ آ رہا ہو، ہمیں روزہ رکھنے میں وہ مزہ نہ آ رہا ہو. بعض اوقات مزہ آنے لگتا ہے تو ایک اور خطرہ لاحق ہو جاتا ہے جو میں شب قدر کی گفتگو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں. کیفیات پروردگار کو مطلوب نہیں. بعض اوقات ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو جس طرح گن پوائنٹ پہ روزہ رکھوایا جا رہا ہے اس طرح سے روزہ رکھ رہے ہیں، نمازیں گویا ایسے ہی پڑھ رہے ہیں، فجر کی نماز تو ایسے ہی پڑھتے نظر آتے ہیں کہ جیسے بہت ہی مجبوری کی حالت میں پڑھی جا رہی. تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ پروردگار کو اس طرح کی کیفیات مطلوب نہیں. ہو جائے تو بہت اچھا ہے، مزہ آنے لگے، آپ کی خود دل چاہنے لگے آپ کا، وہ تو ایک الگ ایک عرفانی وہ ہے. لیکن بہرحال اس سے آپ کی قبولیت روزہ پر یا قبولیت دیگر عبادات کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ شیطان آپ کے مزاحم ہوتا ہے، آپ کو روکتا ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں، آپ نماز نہ پڑھیں. آپ کا نفس آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ یہ والے کام نہ کریں، لیکن پھر بھی آپ کام کرتی چلی جا رہی ہیں. آپ کی عادت بھی نہیں ہوتی اس طرح سے بھوکے پیاسے رہنا، آپ اپنی عادت کے خلاف آپ کام کرتی ہیں. آپ کی طبیعت اس طرف مائل نہیں ہوتی لیکن اپنی طبیعت کے خلاف آپ کام کرتی ہیں. گرمیاں ہیں، گرمیوں میں انسان زیادہ پانی پیتا ہے، زیادہ اس کو پیاس لگتی ہے، لیکن آپ اس کے باوجود بھی حکم پروردگار میں اس پیاس کو بھی برداشت کر رہی ہیں. اس کے معنی، اور مسلسل آپ روزے رکھ رہی ہیں، اس کے معنی یہ ہیں کہ توفیق آپ کو نصیب ہو رہی ہے اور یہ پروردگار عالم کی طرف سے ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پروردگار آپ کے تمام روزوں کو قبول کر رہا ہے. اس میں کسی بھی طرح کی لوگ عام طور پر اس طرح سے افراط و تفرید کا بعض اوقات شکار ہو جاتے ہیں کہ کیا نماز ہے آپ کی اور کیا روزہ ہے آپ کا. ایک حد تک تو بات صحیح بھی ہوتی ہے کہ گناہوں کے ساتھ اگر یہ نماز روزے کیے جا رہے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص کر بھی رہے تو ایک اس طرح سے بے یقینی کسی کیفیت اور بس پروردگار سے گویا ہر وقت سوء ظن رکھنا کہ ہمارے کسی عمل کو قبول ہی نہیں کرنے والا ہے، تو یہ انسان کو عبادات سے روک دینے والا عمل بن جاتا ہے. تو آپ کو بار بار اس بات کی توفیق اگر مل رہی ہے تو اس کی بات کی دلیل ہے کہ روزہ آپ کا مقبول ہو رہا ہے. نماز کی آپ کو توفیق مل رہی ہے، آپ چاہے دل چاہے نہ چاہے ہر صورت میں الارم لگا کے اٹھ رہی ہیں، نیند کے غلبے میں آپ اٹھ رہی ہیں، پھر بھی آپ نماز پڑھ رہی ہیں. اس کے معنی ہے کہ آپ کو توفیق مل رہی. دیکھیے کوئی شخص اگر بار بار آپ کے گھر آئے تو 2 3 4 دفعہ تو آپ شرما حضوری میں برداشت کر لیں گے، لیکن اگر آپ کو اس کا آنا پسند نہیں ہوگا تو 5ویں دفعہ آپ اس کو ضرور منع کر دیں گے کہ نہیں بھائی آپ ہمارے گھر نہ آیا کر. تو پروردگار کی بارگاہ میں بار بار حاضر ہونا، یہ توفیق ملنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو آپ کی اپنی بارگاہ میں آمد قبول ہے اور مقبول ہے. اس وجہ سے آپ کو اس چیز کی طرف خود بخود آپ کا دل ہو رہا ہے اور آپ چاہتی ہیں کہ وہ عمل آپ انجام دے دیں. اسی طریقے سے علم دین کے لیے بھی آنا، یہاں پر بار بار آنا، یہ بھی دلیل ہے اس بات کی کہ علم کی ایک تڑپ اور ایک فکر جو ہے وہ آپ لوگوں کے اندر پائی جاتی. تو بہرحال یہ بڑی قابل ستائش بات ہے. کتنی خواتین آپ دیکھتی ہیں معاشرے کے اندر جو اس وقت گھروں میں پڑے ہوئے سو رہے ہیں افراد. میں ویسے سونے کے لحاظ سے مذمت نہیں کر رہا، سونا بھی رمضان میں عبادت ہے، لیکن ایک لاپرواہی والی زندگی جو ہوتی ہے، ایک مسئولیت ہوتی ہے، معاشرے کے اندر کوئی کام کرنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، اپنے اخلاق و کردار کو سنوارنا ہے، گھر والوں کو سنوارنا ہے، ان کے اخلاق و کردار کو اس لحاظ سے آنا ہے، خود بہت بڑا ایک فائدہ، ثواب اور ایک عظمت جو ہے وہ آپ کو دلواتا ہے.